اگر آپ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے نا جس کے لیے آپ علاج کروا کر تھک چکے ہیں، دوائیاں کھا کھا کر تھک چکے ہیں، آپ کو شفا نہیں مل رہی ہے، تو پہلے آپ اللہ کے اس وعدے پہ یقین کرنا سیکھیں کہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کا علاج نہیں اتارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے سوائے بڑھاپے کے، لیکن آج کل کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس کا نام سنتے ہی ہم گھبرا جاتے ہیں، ہمارے دل میں ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بڑی پیاری چیز بتائی ہے، وہ ہے تہجد۔ تہجد کے ساتھ میں آپ کو کچھ ایسی دعائیں بھی بتاؤں گی جس سے آپ کو مکمل شفا حاصل ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ دیکھیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی بیماری کا علاج کروا کر تھک گئے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جا جا کر تھک گئے ہیں، دوائیاں ان کی زندگی بن گئی ہے، بغیر دواؤں کے ان کے چارہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پہ اگر آپ مکمل توکل کے ساتھ، جو اللہ کے نبی نے وعدہ کیا ہے کہ اس چیز سے اللہ تعالیٰ شفا دے گا، اگر آپ اس طرح بھروسہ کر کے مانگیں گے تو یقین کریں، چاہے آپ کی جو بھی بیماریاں ہوں، حتیٰ کہ آج کل لیڈیز جو ہیں وہ پی سی او ڈی، پی سی او ایس یا پھر بہت ساری ایسے مسئلوں سے جو فیمیلز پرابلم ہوتی ہیں اس سے جوجھ رہی ہیں۔ کچھ بوائز ہوتے ہیں وہ الگ کسی مسئلے میں یا کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو آپ کے کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے بارے میں ہم سے یہ چیزیں شیئر کی ہے کہ تہجد میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ تہجد کے وقت جو لوگ کھڑے ہو کر اللہ سے شفا طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بھی ضرور شفا دیتا ہے۔ میں آپ کو مختلف دعائیں بتاتی ہوں جو میری ویڈیوز میں، جو میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے۔ میں نے بیماریوں سے شفا کی دعا، قرض دور کرنے کی دعا، مصیبت کے وقت کی دعا، حاجت کی نماز کا طریقہ، استخارے کا طریقہ، ہر چیز میں نے شیئر کر رکھی ہے۔ کچھ لوگ اسے دیکھتے نہیں اور پھر لوگوں کو لگتا ہے کہ میں ایک ہی طرح کی ویڈیو ڈالتی ہوں۔ آپ جا کر انہیں بھی دیکھیں، میری ریکویسٹ ہے۔ خیر، میں آپ کو تہجد کی امپورٹنس بتاؤں۔ تہجد آپ کے ہر مسئلے کا حل ہے۔ آپ کسی بھی مسئلے میں الجھے ہوں، یقین کریں، میں اپنی کیفیت بتا رہی ہوں کہ جب میں اگر تہجد میں اٹھوں اور اللہ کے آگے کھڑی ہوں نا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے لائٹس جو ہے وہ روم کے جلے ہوئے نہ ہوں، بلکہ ہلکی پھلکی روشنی ہو، بالکل میں تنہا ہوں اور اللہ سے دل کھول کر باتیں کروں۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس انسان سے، اس شخص سے خوش ہوتا ہے جب ایک بیوی تہجد کے لیے اٹھتی ہے اور اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے۔ اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے، اور یہی حال شوہر کے متعلق ہے کہ شوہر اگر جگے تو وہ اپنی بیوی کو جگائے اور اس کے چہرے پہ پانی کا چھڑکاؤ کرے۔ یہ چیزیں اللہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں کوئی خیانت نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں اپنے شوہر کو جگانا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں وہ بھی جگے، وہ بھی تہجد کی نماز پڑھے، وہ بھی اللہ سے باتیں کرے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں میرے آنسو جاری ہو، میرے جو اندر کیفیت ہوتی ہے دعا مانگنے کی، مجھے لگتا ہے کہ میرے رب کے علاوہ کسی کو پتہ نہ چلے میں کس حال میں مانگ رہی ہوں، کس طرح رو کے مانگوں، گڑ گڑا کے مانگوں، منا کے مانگوں۔ مطلب مجھے لگتا ہے کہ میں جب باتیں کروں نا تو صرف میں ہوں اور میرا رب ہو۔ میں اس طرح کھل کر اپنے رب سے ساری باتیں کروں۔ مجھے لگتا ہے میری باتیں کوئی نہ سنے، مجھے لگتا ہے میرے آنسو صرف میرا رب دیکھے۔ وہ خوبصورت جو احساسات ہوتے ہیں نا تہجد کے وقت، اس کو آپ کبھی امیجن کر کے دیکھیں۔ آپ کے مسئلے 75% لگیں گے صرف آپ کو اللہ سے بات کر کے کہ حل ہو گئے ہیں، اور آپ کا یقین مضبوط ہو جائے گا۔ بس آپ کو یوں لگے گا میں نے کہہ دیا نا، اللہ کو میں نے بتا دیا نا سب کچھ،
میرے مسئلے ضرور حل ہوں گے، بھلے تھوڑا وقت لگے لیکن ضرور حل ہوں گے۔ ایک شخص نے اپنے بارے میں بتایا تھا کہ انگلیوں میں، ان کے ہاتھوں کی انگلیوں میں انفیکشن ہو گیا اور کافی لمبے عرصے سے وہ پریشان تھے، بلکہ ان کو کام کرنے میں دقت، کھانے پینے کی چیزوں میں دقت، بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے لیزر آپریشن کروایا، پھر انفیکشن واپس آ گیا۔ پھر ان کے چچا جان نے کسی ہاسپٹل کے بارے میں بتایا۔ وہ جب وہاں گئے تو ان کے جو انگلیاں تھی ان میں انجیکشنز لگائے گئے، تھوڑے دنوں کے لیے وہ ٹھیک ہوا، پھر واپس آ گیا۔ یہ شخص تھک چکا تھا، پریشان کہ اب میں کروں تو کیا، میری انگلیاں جو ہے وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہیں، مجھے شفا نہیں مل رہی ہے، اتنے بڑے بڑے ٹریٹمنٹس لینے کے بعد بھی میری انگلیوں میں کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ یقین کرے اس نے پھر تہجد کے بارے میں سنا اور اس نے تہجد میں دل کھول کر اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنا شروع کر دی اور کہہ دیا کہ اللہ مجھے ان ساری چیزوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن مجھے شفا نہیں مل رہی ہے۔ آپ سوچیں نا کہ وینٹیلیٹر میں کسی کو ڈال دیا جائے اور کہتا ہے کہ وینٹیلیٹر ہے تو سانسیں چل رہی ہیں، اللہ نے جتنی سانسیں لکھ دی اتنی ہی تو ہونی ہے نا۔ اللہ نے آپ کو کوئی دوا اگر کوئی ڈاکٹر نے دی ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو وہ دوا آپ کو شفا دے سکتی ہے، جب اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیسے ہم کسی اور چیز پہ بھروسہ کر لیتے لیکن اللہ پہ نہیں کرتے۔ آپ کو کتنی بھی پریشانی، کتنی بھی بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، کتنی بڑی بیماری کیوں نہ ہو، آپ ایک بار تہجد میں کھڑے ہو کر تو دیکھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور شفا دے گا۔ اور سورۃ الفاتحہ کو آپ پڑھ کر دم کرنا شروع کریں۔ یقین کریں، اگر یقین کرنے والوں کو چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بھی شفا یاب کر دیتی ہے اللہ کی رحمت سے، لیکن جو لوگ یقین نہیں کرتے نا وہ بڑے بڑے دوائیاں کھا لے، آپریشنز کروا لے یا کچھ بھی کروا لے، ان کو شفا نہیں ملتی۔ یہ میرا ایکسپیرینس ہے، میں نے اپنی زندگی میں بہت مسئلے دیکھے ہیں، ایسے کہ جیسے لگتا تھا کہ میں کتنی بیمار ہوں، میری بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہوگی، لیکن جب میں نے یقین کر کے اللہ سے مانگنا شروع کیا تہجد میں، اور جو دعا قبولیت کے اوقات ہوتے تھے، میرے سارے رپورٹ، جس رپورٹ سے میں ڈرتی تھی وہ سارے رپورٹس نگیٹو ہو گئے الحمدللہ۔ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، لیکن ہاں کبھی کبھی ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے جب ہماری بیماریاں یا مشکلیں بڑھ جاتی ہیں، لیکن آپ کے لیے ایک تسلی والا ویڈیو ہے کہ آپ اللہ پہ توکل کریں، تہجد پڑھیں اور تہجد کی میریکلز آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے سورۃ الفاتحہ کے ذریعے سے شفا طلب کریں۔ دوائیاں کھائیں، دوائیاں نہیں چھوڑیں، کیونکہ علاج کروانا سنت ہے، سنت طریقوں کو ضرور اپنائیں، حرام چیزوں سے گریز کریں، حلال طریقے سے اپنا علاج کروائیں، اور توکل صرف اللہ پہ کہ جو بھی ہے، جو بھی شفا ملنی ہے وہ صرف اللہ نے دینی ہے۔ تو اللہ کو راضی کریں، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کی بیماریاں اور پریشانیاں دور کر دے گا انشاءاللہ۔ ایسی موٹیویشنل ویڈیوز اور میریکلز اسٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔